بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شکیل مدنی اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا باغ ثقیفہ پہ ہونے والے واقعے کے متعلق۔ باغ ثقیفہ میں کیا ایسے واقعات پیش آئے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بہت اہم باتیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں انشاءاللہ۔ اور جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی مدینہ المنورہ کی بہت اہم معلومات کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باغ ثقیفہ کو اسلام میں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں پیش آنے والا واقعہ اسلام کی تاریخ میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ باغ ثقیفہ کو ثقیفہ بنی سعیدہ بھی کہتے ہیں۔ بنی سعیدہ مدینہ منورہ میں آباد ایک یہودی قبیلے بنو خزرج کی ایک شاخ تھی۔ ثقیفہ کے معنی چھت یعنی وہ جگہ جس کے نیچے سایہ ہو، جیسا کہ گاؤں یا دیہات وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج رہا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی روزمرہ کی مشکلات کو حل کرنے یا صلح مشورہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ وقف کر دیتے تھے، جیسا کہ قریش مکہ کا دار الندوہ۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں قبیلہ خزرج نے اس جگہ ثقیفہ بنی سعیدہ کو صلح مشورے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے خزرج قبیلے کے جلسے اور میٹنگ وغیرہ اسی جگہ ہوا کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ جگہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دکھ یا تکلیف پیش آتی تو یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اس باغ ثقیفہ میں تشریف لائے، پانی پیتے اور نماز پڑھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ثقیفہ بنی سعیدہ میں انصار صحابہ کرام جمع ہوئے۔ یہ تمام صحابہ کرام اپنے قبیلے کے سردار سعد ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سازش کے لیے نہیں بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں جمع ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات چھڑ گئی کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کیا نظام ہوگا۔ انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں تو ہمارے میں سے ہی کوئی امیر بنے گا۔ تمام انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو گئے۔ ان سے زیادہ قابل شخص کون ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ جب اس اجلاس کی خبر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلی تو یہ فوراً ثقیفہ بنی سعیدہ پہنچ گئے۔ یہاں جا کر معلوم ہوا کہ بنو خزرج جانشینی کا دعوے دار ہے اور اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک انصاری خطیب نے فرمایا، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار ہیں اور اسلام کی فوج ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں انصار کے فضل و احسان کا اعتراف ہے، لیکن عربوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ قریش کے علاوہ کسی اور کی امارت قبول نہیں کریں گے، لہٰذا امیر ہم مہاجرین میں سے ہی ہونا چاہیے اور اس کے وزراء آپ حضرات آپ انصار میں سے ہوں۔ اس موقع پر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کروایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمران قریش ہی ہوں گے۔ یہ حدیث لوگوں کے دلوں میں اتر گئی اور انصار اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب کے لیے سب سے بہتر ہیں۔ ایمان قبول کرنے والے پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر میں بڑے ہیں، دو میں سے دوسرے ہیں، یار غار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور آپ لوگوں کے معاملات چلانے کے لیے سب سے زیادہ بہتر شخص ہیں۔ انصاری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک خطیب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، لہٰذا ہمارا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے، اور ہم انصار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے، اب ہم آپ کے خلیفہ کے بھی مددگار ہوں گے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تصدیق کی اور بیعت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بڑھایا تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ پھر مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی۔ دوسرے دن مسجد نبوی شریف میں بقیہ مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عمومی کی۔ اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آئے اس حوالے سے میں کچھ احادیث اور کچھ اقوال کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ اول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے اشارے موجود ہیں اور کیا کیا اشارے موجود ہیں۔ حجۃ الوداع والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا۔ دوسرا، سورہ توبہ آیات براعت کو تلاوت کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اپنے نفوس میں سے جو اپنا ذاتی ہو، جو اپنا عزیز ہے، اسے بھیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلا سوال حضرت علی سے کیا کہ آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ اگر امیر بن کر آئے ہیں تو میں خطبہ چھوڑ دوں تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ شروع کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی امیر ہیں اور میں مامور ہوں، میں آپ کے تابع ہوں، میں آپ کے حکم کو مانوں گا، مجھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اچھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ سورہ توبہ کی جو آیات برات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے منہ سے اپنی شان نہ بیان کرنی پڑے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان ہو، کلام رحمان کا ہو اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی جائے۔ تیسری جو نشانی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید میرے جانے کا وقت آنے والا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ ابوبکر کی اقتداء کرنا۔ دیکھیں حدیث میں جو ہمیں چوتھا اشارہ ملتا ہے کہ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابوبکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ جو پانچواں اشارہ ہمیں ملتا ہے، اچھا ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں درج ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب صحابہ کرام کے گھروں کے مسجد میں کھلنے والے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ یہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اچھا ایک اور اشارہ آپ کی نظر کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے نہ آتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام مقرر کیا گیا۔ یہ بھی آپ کے پہلے خلیفہ بننے کی پیشن گوئی تھی۔ باغ ثقیفہ بنی سعیدہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے کون سی زمین بنائی یا کتنا مال جمع کیا؟ کیا آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے پوچھا کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد کون سی نئی اشیاء میری ملکیت میں آئی ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ مندرجہ ذیل 3 اشیاء کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک اونٹ جو کہ پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، ایک غلام جو بچوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور مجاہدین کی تلواروں کو تیز کرتا تھا، اور تیسرا کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کی قیمت 1 درہم سے بھی کم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے بہترین حکمران امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہ پاک یہ واقعہ بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔